آج ہم نکل رہے ہیں ایک ناقابل یقین سفر کی طرف اور ایکسپلور کریں گے ان بگیسٹ کریچرز کو جو ہمارے پلانٹ پہ گھومتی پھرتی رہی ہیں، سمندر سے لے کر آسمانوں تک اور قدیم زمانوں میں ان شاندار مخلوقات کی عظیم قد و قامت اور حجم سے حیرت زدہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے قدیم سمندروں کی گہرائیوں سے، جہاں ایک بھاری بھرکم کریچر سمندروں پہ راج کرتی تھی، دا مائٹی میگالوڈون۔ یہ جائگینٹک شارک آج سے 23 ملین سال پہلے سے ارتھ پہ موجود تھی اور تقریباً 36 لاکھ سال پہلے اس دنیا سے غائب ہو گئی۔ اسے اس دنیا میں پیدا ہونے والے لارجسٹ پریڈیٹرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ اندازہ کروانے کے لیے کہ میگالوڈون کتنی بڑی بلا تھی، آئیے اسے گریٹ وائٹ شارک سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اپنے 60 فٹ کے وجود کے ساتھ میگالوڈون آج کے دور کی گریٹ وائٹ شارک سے 3 گنا زیادہ بڑی تھی۔ کیا آپ ایسے بھاری بھرکم جانور کا سمندر میں سامنا کرنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ فاسل ڈسکوریز نے میگالوڈون کے ارد گرد گھومتی افواہوں کو توڑنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ میگالوڈون کے دانت، جو کہ زیادہ تر دنیا بھر کے ساحلی علاقوں سے ملے ہیں، اس کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ اس کے دانت 7 انچ لمبے اور انتہائی نوکیلے ہوتے ہیں، جو کہ کسی وقت میں اپنے شکار کی چیر پھاڑ کرنے کے لیے پرفیکٹ تھے۔ اس کے بڑے سائز اور دانتوں کی وجہ سے سائنسدان مانتے ہیں کہ یہ بڑے سمندری میملز جیسے کہ ویلز کو کھاتی تھی۔ اس کی پاورفل بائٹ ہڈیوں کو توڑ سکتی تھی اور شکار کے جسم کو بغیر کسی مشکل کے چیر سکتی تھی۔ بدقسمتی سے میگالوڈون تقریباً 36 لاکھ سال پہلے ارتھ سے غائب ہو گئی۔ سائنسدانوں نے اس کی ایکسٹنکشن کو لے کر کئی تھیوریز پیش کی ہیں۔ ایک تھیوری کہتی ہے ارتھ کے کلائمیٹ کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اور اس کے شکار کی پاپولیشن میں کمی کی وجہ سے میگالوڈون کی نسل ناپید ہو گئی۔ ایک اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اور شکاری کریچرز کے ساتھ کمپٹیشن یا سمندر کے بہاؤ میں تبدیلیوں کی وجہ سے میگالوڈون ایکسٹنکٹ ہوئی۔ بہرحال ان تھیوریز کے باوجود میگالوڈون کی ایکسٹنکشن آج بھی ایک مسٹری ہے۔ آئیے چلتے ہیں سمندر سے زمین کی طرف، جہاں ہمارا سامنا ہوتا ہے بلند و بالا مخلوق ساروپوڈ سے، اور ان کے درمیان اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا ڈائناسور ہے ارجنٹینوساورس۔ اس جائنٹ کا قد 100 فٹ سے لمبا اور وزن لگ بھگ 70 ٹن کے قریب تھا، یعنی یہ 70 افریقی ہاتھیوں سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ ارجنٹینوساورس ایک اربی ورس ڈائناسور تھا، یعنی یہ پودے اور گھاس وغیرہ کھاتا تھا، اور یہ تقریباً 90 ملین سال پہلے پلانٹ پہ موجود تھا۔ ارجنٹینوساورس کے فاسلز ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا سے ملے ہیں۔ ارجنٹینوساورس صرف اپنے سائز کی وجہ سے ہی مقبول نہیں، اس میں کچھ یونیک خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے یہ اس ماحول میں زندہ رہ پایا۔ اس کی لمبی گردن اور دم نہ صرف اسے بیلنس فراہم کرتی تھیں بلکہ ان پودوں تک رسائی بھی دیتی تھیں جو زمین سے کافی اوپر اگتے تھے۔ اس کا چھوٹا سر اور لمبے نوکیلے دانت اسے پتوں اور شاخوں کو توڑنے میں مدد دیتے تھے، جس سے یہ پودوں کی ایک بڑی تعداد ایک نوالے میں کھا سکتا تھا۔ تصور کیجئے اس دنیا کا جہاں یہ میگنیفیسنٹ کریچرز گھومتی تھیں۔ مانا جاتا ہے کہ ارجنٹینوساورس جھنڈ کی شکل میں سفر کرتے تھے۔ یہ جھنڈ نہ صرف انہیں شکاری جانوروں سے بچاتے تھے بلکہ اس سے انہیں کھانے کی تلاش میں لمبی مسافت طے کرنے میں بھی مدد ملتی تھی۔ بدقسمتی سے دوسرے کئی ڈائناسورز کی طرح ارجنٹینوساورس بھی 65 ملین سال پہلے میس ایکسٹنکشن کے واقعے میں مارے گئے۔ اس تباہ کن واقعے میں ارتھ پہ موجود زندگی کی ایک بڑی تعداد صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ اب چلتے ہیں آسمان کی طرف، اور جہاں ہمارا سامنا ہوتا ہے جائنٹ آف دا اسکائز کویٹلس سے۔ یہ اڑنے والے ریپٹائلز تھے اور یہ کئی ملین سال پہلے زمین پر رہتے تھے، اسی دور میں جب ڈائناسورز زندہ تھے۔ اس کے فاسلز نارتھ امریکہ میں اس علاقے میں ملے ہیں جسے آج ٹیکسس کہا جاتا ہے۔ کویٹلس کا سائز بہت بڑا تھا۔ یہ جب اپنے پروں کو پھیلاتا تھا تو اس کی لمبائی 36 فٹ تک جا پہنچتی تھی، یعنی کویٹلس ایک باسکٹ بال کورٹ میں اپنے پر کھول کر کھڑا ہو تو باسکٹ بال کورٹ اس کے سامنے چھوٹا پڑ جائے گا۔ اس کی لمبی باریک چونچ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک کارنیورس کریچر تھی اور یہ مچھلیوں اور چھوٹے جانوروں کو کھاتا تھا۔ اس کی چونچ میں موجود تیز نوکیلے دانت شکار کو پکڑنے کے لیے پرفیکٹ تھے، اور اس کی لمبی گردن سے اسے آسمان کی اونچائیوں سے بھی زمین پر کھانا ڈھونڈنے میں مدد ملتی تھی۔ کویٹلس کی سب سے قابل ذکر خوبی اس کی اڑنے کی صلاحیت تھی۔ اس کا وزن کم لیکن ڈھانچہ مضبوط تھا۔ اس کی ہڈیاں اندر سے خالی تھی، جس کی وجہ سے اس کا وزن کم تھا اور یہ آسانی سے آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا تھا۔ کویٹلس اپنا زیادہ تر وقت ہوا میں گزارتے تھے، تاہم آرام کرنے کے لیے اور انڈے دینے کے لیے اسے زمین پر آنا پڑتا تھا۔ اس کا سائز اور طاقت زیادہ تر شکاریوں کو بھگا دیتی تھی۔ ویسے بھی کون ایسی زبردست کریچر کو چیلنج کرنے کا رسک لے سکتا ہے؟ بدقسمتی سے زیادہ تر قبل تاریخ کریچرز کی طرح کویٹلس بھی اس پلانٹ سے غائب ہو گئے۔ اس کی ایکسٹنکشن کی اصل وجہ تو نہیں معلوم، لیکن یہی مانا جاتا ہے کہ بدلتا ماحول، فوڈ سورسز کا کم ہونا اور دوسری سپیشیز سے کمپٹیشن اس میسیو کریچر کے زوال کا سبب بنے۔ واپس آتے ہیں سمندر کی طرف، اور جہاں ہم ملتے ہیں ایک سی مانسٹر سے جسے بیسیلوسورس کہا جاتا ہے۔ بیسیلوسورس کا مطلب ہے کنگ لیزرڈ، لیکن یہ کوئی لیزرڈ نہیں بلکہ پرانے زمانے کی ایک ویل ہے جو کہ تقریباً 40 سے 34 ملین سال پہلے تک زندہ تھی۔ اس بھاری بھرکم مخلوق کی لمبائی 65 فٹ تک بتائی جاتی ہے، جو کہ اسے ہسٹری کی
सबसे लंबी वेल्स में से एक बनाती है। इसकी साइज और शेप इस कदर इम्प्रेसिव थे कि पहले पैलियोंटोलॉजिस्ट ने इसे समुद्री रेप्टाइल समझा। इसके फॉसिल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिले, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट और पाकिस्तान शामिल हैं। बैसिलोसोरस एक बहुत बड़ी व्हेल थी। इसका लंबा और पतला जिस्म कदीम समंदरों में तैराकी के लिए परफेक्ट था। इसकी दुम लंबी थी जैसे कि शार्क्स की होती है। मॉडर्न बेलिन वेल्स के बरक्स बैसिलोसोरस के मुंह में तेज नुकीले दांत थे, जिससे पता चलता है कि ये एक जबरदस्त शिकारी थी। इसकी खुराक में छोटे समुद्री मैमल्स और मछलियां शामिल थीं। इसके लंबे जबड़े और नुकीले दांत इसके शिकार को जकड़ने और चीरने के लिए परफेक्ट थे। बैसिलोसोरस ने अपने साइज और शिकार करने की ताकत की वजह से कदीम समंदरों पर राज किया। फॉसिल से मिलने वाला एविडेंस ये बताता है कि ये कम गहरे पानी और साहिली इलाकों के करीब शिकार करती थी और अपनी तेज रफ्तारी से शिकार दबोच लेती थी। बैसिलोसोरस भी कई मिलियन साल पहले समंदर से गायब हो गए और इसकी एक्सटिंक्शन आज भी साइंटिफिक बहस का टॉपिक है। आबो हवा, वसाइल के लिए कंपटीशन और शिकार की अदम दस्तयाबी शायद इसकी एक्सटिंक्शन की वजह बनी। अब आते हैं जरा रिसेंट टाइम्स की तरफ और कदीम जमाने के हाथियों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम सब शानदार अफ्रीकी और एशियन हाथियों से वाकिफ हैं। ये है उनका पुराना रिश्तेदार डेनोथीरियम। डेनोथीरियम का मतलब है टेरिबल बीस्ट। ये मैमल तकरीबन 9 से 1.5 मिलियन साल पहले तक जिंदा था। इस इनक्रेडिबल क्रिएचर के फॉसिल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिले हैं, जिनमें अफ्रीका, यूरेशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट शामिल हैं। डेनोथीरियम अपने वक्त के सबसे बड़े जमीनी मैमल्स में से एक था। इसकी हाइट तकरीबन 13 फीट और लंबाई तकरीबन 20 फीट थी। इसका वजन 12 से 14 टन तक था, यानी ये आज के अफ्रीकी हाथियों से भी ज्यादा बड़ा था। डेनोथीरियम को जो चीज मॉडर्न एलिफेंट से अलग करती है वो है इसके नीचे को झुके हुए दांत। एलिफेंट्स के दांत ऊपर के जबड़ों में उगते हैं और इनका कर्व ऊपर की तरफ होता है, लेकिन डेनोथीरियम के दांत इसके नीचे के जबड़ों में उगते थे और इनका कर्व नीचे की तरफ होता था। इनके दांतों की लंबाई 7 फीट तक हो सकती थी और वो कई कामों के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे खोदने के लिए, दरख्तों से छाल उतारने के लिए और दूसरे जानवरों से बचाव के लिए। डेनोथीरियम की मजबूत टांगें और वसी पिलर्स की तरह के पाँव इसके वजनी जिस्म को उठाने में मदद देते थे और इसे मुख्तलिफ किस्म के रस्तों जैसे जंगल और दलदल वगैरह में चलने में आसानी पैदा करते थे। डेनोथीरियम की खुराक में दरख्तों के पत्ते, शाखें और मुख्तलिफ किस्म के पौधे शामिल थे और ये जानवर भी कई दूसरे कदीम जानवरों की तरह आबो हवा में तब्दीली और खुराक में कमी के बायस एक्सटिंक्ट हो गए। आज हम वक्त में बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन माजी के ये अजायबात आज भी हमें हैरान कर देते हैं। अर्थ की हिस्ट्री ऐसी इनक्रेडिबल क्रिएचर से भरी पड़ी है जो हमारी इमेजिनेशन की लिमिट्स को पार कर देते हैं।